اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ڈائری اسلام ٹی وی چینل پر ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ قرآن مجید کا ایک بڑا ہی آسان اور مختصر سا عمل ہے ناظرین۔ آپ نے آج جمعہ کے دن مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر ذاتی گھر کا بندوبست ہو جائے گا۔ جو لوگ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، کرائے کی وجہ سے پریشان ہیں اور بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے مکان کے جو کرائے ہیں وہ بھی مالک مکان ہر سال بڑھاتا چلا جا رہا ہے کیونکہ مہنگائی ہے ناظرین۔ تو اگر آپ ذاتی گھر چاہتے ہیں اور آپ کی زندگی میں کچھ ایسے خواہشات ہیں، آپ کے دل میں کچھ ایسے ارمان ہیں جو آج تک پورے نہیں ہوئے، آپ کو غیبی اسباب چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی ایسی مدد فرمائے کہ ایک دن کے اندر آپ کا جو کام ہے وہ بن جائے، تو ناظرین آج جمعہ کے دن سفر کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ ایک مرتبہ ضرور کرنا ہے تاکہ ناظرین اللہ پاک آپ کی غیبی مدد کرے اور آپ کے جو دل کے ارمان ہیں، جو خواہشات ہیں، جو تمنائیں ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تو یہ آپ نے بڑی غور سے میری باتوں کو سننا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہے۔ اے میرے اللہ، میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اور ہم سب پر میرے اللہ اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، آج کا یہ جو عمل ہے میرے اللہ کی طرف سے ایک خاص نور ٹرانسفر ہو رہا ہے، علم اور حکمت، جس کو نور بصیرت بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے تو وہاں پر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، تنہائی تھی، اکیلے ہوتے تھے، اور وہ ایک ایسی جگہ تھی اور جس مقام پر غار حرا میں اللہ کی عبادت کرتے، وہاں پر ناظرین دوسرا آدمی بھی ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا۔ تنہا ایک غار کے اندر، ایک پہاڑی کے اندر، تھوڑی سے مخصوص جگہ کے اندر اللہ کا ذکر کرتے رہے، عبادت کرتے رہے اور اللہ کی یاد میں۔ تو جب اللہ کی یاد میں ذکر اور عبادت ہوتی رہی تو پھر میرے اللہ کو وجد آیا، میرے رب نے جبرائیل امین کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ ساری کائنات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا اور قیامت تک یہ چلے گا، اور اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، اور وہ ہر نبی محنت کرتا رہا، کام کرتا رہا، اللہ کی طرف دعوت دیتا رہا، لیکن اکثر قوموں نے انکار کیا اور وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی، ذلیل ہو گئی، کئی قوموں کی حالتیں بگڑ گئی، شکلیں بگڑ گئی، وہ بندر بن گئے، پتھر بن گئے، وہ خنزیر بن گئے۔ تو ناظرین یہ ان پر عذاب آیا اللہ کی طرف سے۔ جب وہ نبی آئے، محنت کرتے کرتے تھک جاتے، آخر میں پھر کئی دفعہ بد دعا کر دیتے، لیکن اس پوری کائنات کے اندر واحد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارک شخصیت ہے، وہ مبارک ہستی ہے کہ جن پر بڑے بڑے ظلم و ستم ہوئے، بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی، لیکن میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زبان سے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی
بددعا نہیں دی۔ آپ کے سامنے طائف کا واقعہ مشہور ہے۔ طائف کا واقعہ ہر مسلمان نے سنا ہے، ہر مسلمان نے پڑھا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر ظلم ہوا۔ تو طائف کے واقعے میں ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس آبادی میں آئے تو ان لوگوں نے پتھروں کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اتنے پتھر مارے ان ظالموں نے، اتنے پتھر مارے کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوح لوحان ہو گئے، اور یہاں تک کہ ایک چہرے کے اوپر سامنے پیشانی پر ایک ایسا پتھر لگا کہ جب وہ نکالا تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں سے رگوں سے اتنا خون نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے مبارک ہاتھ رکھ کر دبا دیے تاکہ آنکھیں جو ہے وہ بند نہ ہو جائے۔ تو بڑی تکلیف تھی جب وہاں سے نکلے، جب اٹھ کر چلنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوتے مبارک تھے ان میں اتنا خون جمع ہو گیا کہ وہ بھی چھم چھم کرنے لگ گئے۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں سکتے تھے، گھٹنوں کے بل وہاں سے نکلے، اور اس طائف کی آبادی کے ساتھ ایک سائیڈ پر درخت تھا، وہاں پر تھوڑا سا سہارا لے کر بیٹھ گئے۔ اللہ دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے اپنے جبرائیل امین کو بلا کر فوراً بھیجا کہ جاؤ، آج میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان ظالموں نے بڑا ظلم کیا ہے، بڑا مارا ہے، جاؤ آج جو میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے وہ کر دو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، سلام عرض کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی حاجت ہے تو بتائے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو ان لوگوں نے جو آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، اگر آپ حکم دے تو طائف کی آبادی کو اس طرح ملیا میٹ کر دے جس طرح چکی کے اندر دانہ پیس کر، جس طرح گندم کو پیس کر آٹا بنا دیا جاتا ہے۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات کو سنا تو میرے نبی نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جبرائیل خاموش ہو گئے۔ دیکھو نا میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمارے وہ نبی اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی غصہ نہیں، انتقامی ذہن نہیں، ایسی سوچ نہیں۔ آج گھروں کے اندر آپ دیکھ لو، کوئی بندہ آپ کے ساتھ اونچی بات کر دے تو اس کی انتقامی کارروائی کیا ہوتی ہے، یہ سمجھو۔ مارنا تو درکنار ہے، آپس میں گھروں کے اندر یہ معاملات ہے۔ اور ناظرین، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ قرآن نازل ہوا جو ساری کتابوں سے افضل ہے۔ جب غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام آئے تو سینہ بسینہ علم ٹرانسفر ہوا، میرے نبی کو سینے سے لگایا تو میرے نبی پھر اس دنیا کے اندر اپنے صحابہ کو، اپنی آل کو وہ سارا علم ٹرانسفر کیا۔ اس قرآن کے اندر بڑے راز ہے ناظرین، اگر کوئی لینے والا ہو تو لے سکتا ہے، نہ لینے والا ہو تو گھر کے اندر چراغ کے نیچے بھی اندھیرا ہوتا ہے۔ تو سفر کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، جمعہ کا دن ہے۔ آج آپ نے مغرب کی نماز کے بعد، یعنی جب آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد آپ نے سونے سے پہلے ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ کوثر کو آپ نے 129 مرتبہ پڑھ کر آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ کے سامنے دعا مانگ لینا ہے۔ میرا رب آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا، اتنا رزق دے گا، اتنا رزق دے گا کہ ہمیشہ پیسے کی کمی آپ کو نہیں ہوگی۔ میرا نبی تو سارے نبیوں کا سردار ہے۔ تو میرے بھائی، آپ نے قرآن کو نہیں سمجھا، آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں سمجھا، ان کی طور طریقوں کو نہیں سمجھا۔ میرے نبی تو وہ تھے جنہوں نے شہادت کی انگلی کو ہلایا تھا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ آپ تو ان کی امتی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔